مسلمان کتنا قیمتی ہے، اور اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان بیمار ہو جاتا ہے اللہ ہی بیماری لاتا ہے، اللہ ہی صحت عطا فرماتا ہے۔ کب ہمارے حق میں بیماری بہتر ہے وہ ہمیں بیمار اس وقت کرے گا، وہ کتنی تکلیف ڈالے گا اس بیماری میں جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، اس سے زیادہ نہیں ڈالے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں طاقت سے زیادہ ڈالے گا، اتنا ہی انجیکشن لگائے گا جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ کوئی 5 سال سے بیمار ہے نا، 5 سال کے بعد ٹھیک ہو گیا، اس کی اتنی کیپیسٹی تھی۔ کوئی 12 سال سے بیمار بستروں پہ پڑے ہیں، کوئی 13 سال سے بیماریوں کا شکار ہے، ان کے اندر جتنی ہے اللہ اتنی ہی ڈالتا ہے۔ لیکن بیمار کرنا کیوں ہے، بیماری کیوں پیدا کی؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے لیے جنت میں ایک درجہ لکھا ہوتا ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رتبہ ہے جنت کا۔ بندے کے پاس نیک اعمال تھوڑے ہوتے ہیں، عبادت تھوڑی ہوتی ہے، لیکن اللہ لکھ چکا ہے کہ میں نے اس بندے کو جنت کا فلاں درجہ دینا ہے۔ پیچھے نیکیاں دیکھتا تو نیکیاں کوئی نہیں، اعمال کوئی نہیں۔ چلو جی اس کو بیمار کرو، اس کو بلاؤں میں ڈال دو، مصیبتوں میں ڈال دو، آفتوں میں ڈال دو، بس یہاں سے پھر بندے کی آزمائش کے دن ٹائٹ ہوتے ہیں، شروع ہوتے ہیں۔ تو جب تک بندہ اس جنت کے درجے کا اہل نہیں بن جاتا یہ تکلیف سے نہیں نکل سکتا۔ وہ کہتے جی سارے پاکستان دے ڈاکٹروں کو چیک کرا لے ٹھیک ہی نہیں ہوا، کیسے ہوگا؟ ابھی تک وہ رتبہ نہیں ملا، اس رتبے کے ملنے تک یہ کرب میں رہے گا، یہ تکلیف میں رہے گا۔ وہ رتبہ جب ہو جائے گا نا کہ اب ہو گیا جی، اب کیونکہ بیماریوں سے بھی بندے کے گناہ جھڑتے ہیں، بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک رات کا بخار ہو بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سر کا درد ہو بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رتبہ مسلمان کا بہت بڑا ہے۔ عثمان ابن ابی العاص ایک صحابی تھے، وہ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ جب سے کلمہ پڑھا ہے نا میں بیمار ہو گیا ہوں، جب سے مسلمان ہوا ہوں میں بیمار ہوں، اور میری بیماری میرا درد ہے جو میرا پورے جسم میں میری ہڈیاں تک درد کرتی ہیں، اور اتنی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا اس درد سے، اتنی تکلیف پین ہوتی تھی انہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مزاج شناس بھی تھے کہ آپ کو پتہ تھا کہ بعض اوقات بیماری آدمی کو کفر تک بھی لے جاتی ہے، غربت آدمی کو کفر تک بھی لے جاتی ہے۔ جن کے بارے میں پکا یقین ہوتا تھا نا انہوں کچھ نہیں ہونا، اس کو حضور کہتے تھے یار تو صبر کر لے، یار تو صبر کر جنت لے لینا۔ اور جس کے بارے میں ہوتا یار کوئی نہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے یار کہیں، تو آپ اس کے لیے دعا بھی فرماتے تھے، دم بھی کرتے تھے، اسے کھانے پینے کی چیزوں کا بھی بتاتے تھے کہ اپنی اس بیماری میں یہ کھایا کرو۔ تو عثمان ابن ابی العاص مسلمان ہوئے تھے تو بیمار رہتے تھے، حضور کے پاس آئے اور اپنے جسم کے درد کی شکایت کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا ضع یدک علی ھذا الوجع، اپنی درد والی جگہ پر ہاتھ رکھو۔ ہاتھ رکھ لیا انہوں نے، آپ نے فرمایا قل بسم اللہ، بسم اللہ کہو 3 دفعہ کہو، اور انہوں بسم اللہ کہا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 دفعہ۔ آپ نے فرمایا 7 دفعہ کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ دعا پڑھو۔ 7 دفعہ انہوں نے یہ دعا پڑھی۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ 7 دفعہ دعا پڑھی تو میرے جسم کا درد ایک دم ختم، ایسے جیسے جسم میں درد تھا ہی نہیں۔ تو یہ طریقہ بن گیا بعد کے لوگوں نے بھی، جس نے بھی اس چیز کا تجربہ کیا اس نے اس کو حق پایا، اور ہے ہی حق۔ کیوں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، حق دے کے بھیجا ہے۔ آپ کے اقوال حق ہیں، آپ کی احادیث مبارکہ حق ہیں، سچ ہیں، سب احادیث حق ہیں۔ جن میں امت کا اختلاف ہے وہ بھی حق ہے۔ دیکھو رفع دین کی حدیثیں ملتی ہیں نا، بخاری شریف میں ملتی ہیں، دوسری احادیث میں ملتی ہیں، نہ کرنے کی بھی ملتی ہیں، دونوں ہی حق ہیں۔
ہم دونوں کو مانتے ہیں، دونوں ہی حق ہیں۔ جھگڑا نہیں کرنا امت میں، فتنہ نہیں ڈالنا، کہ فتنہ اشد من القتل ہے، قتل سے بڑا جرم ہے فتنہ ڈال دینا، ایویں لڑائی کرا دینا بیٹھے بیٹھے۔ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے دکان بند ہونے کا، کہ ہم صحیح بتائیں گے تو یار میری دکان بند ہو جانی، یار میرا جو نظام چل رہا ہے وہ یار وہ گڑبڑ ہو جائے گا، کہ لوگ ہی کہیں گے یار تسی کی بیان کیتا ہے۔ تو ہمیں تو حکم ہے کہ جو تمہیں رسول اللہ سے ملا ہے وہی آگے بیان کر دو، کسی کو اچھا لگے تو بھی کرو، کسی کو اچھا نہیں لگتا تو بھی کرو۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، نبی بشیر بھی ہیں، نبی نذیر بھی ہیں۔ دنیا کے ہر انسان کو راضی کرنا بہت مشکل کام ہے، ہر ایک کو خوش کرنا مشکل کام ہے۔ تو ہم تو یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کو سب سے زیادہ محبت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس نے اس محبت کی وجہ سے، اللہ نے اپنے محبت کی وجہ سے اپنے نبی کے ہر طریقے کو دنیا میں چالو کیا ہوا ہے، بس اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ ائمہ کرام کا اختلاف ہے، ائمہ کرام سر آنکھوں پہ ہمارے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد ابن حنبل ہوں رحمہم اللہ، بخاری ہوں، مسلم ہوں، ترمذی ہوں، ابو داؤد والے ہوں، نسائی ہوں، ابن ماجہ والے ہوں، جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، محدثین کرام ہیں، ہماری زندگیاں، ہماری راتیں موبائلوں پہ گزرتی ہیں، ان کی قرآن و حدیث کو چھانٹ پھٹک کرنے میں گزرتی تھی کہ امت کو کیا پیش کرنا ہے، بعد کے آنے والے اتنی محنت نہیں کر سکیں گے، ساری زندگیاں لگا دی۔ آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری پڑھیں نا تو بندے کا طوطے اڑ جاتے ہیں ایک دفعہ، اتنی محنت کہ راتوں کی نیندیں اڑ گئیں، 40 برس کہتے ہیں ہم سوئے ہی نہیں۔ ہمیں عجیب لگتا تھا کہ یار 40 سال تک بندہ رات کو سوئی نہ، رات کو عشاء کی نماز جس وضو سے پڑھی، صبح کی فجر بھی اسی وضو سے پڑھی، ساری رات وضو ٹوٹا ہی نہیں۔ کیا کرتے رہتے تھے؟ کھجوریں کھاتے رہتے تھے؟ نہیں، احادیث پڑھتے تھے۔ اللہ نے جو علم ان کو عطا فرمایا تھا اس علم سے خزانے نکالتے تھے، حدیثوں کے مطالب اور مفاہیم نکالتے تھے۔ وہ کہتے ہیں امام کی بات کو رد کر دو، نبی کی بات کو لو۔ امام نبی کی بات سے نہیں ٹکراتا کبھی بھی، کوئی بھی امام نبی کی بات سے نہیں ٹکراتا۔ ہم لوگ ٹکراتے ہیں 1400 سال بعد اٹھ کے، بدعات کو رنگ دے کے بدعات پہ عمل کریں گے ہم، تو بدعت کا مطلب ہے نبی کی زندگی سے ٹکرانا، جو حضور نے نہیں بتایا وہ کرنا ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا، اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلمات عطا فرمائے۔ جامع کلمات کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی ایک حدیث کے 10 مطلب نکلتے ہیں، ایک امام کو ایک مطلب سمجھ آیا، دوسرے کو دوسرا آیا، تیسرے کو تیسرا آیا، چوتھے کو چوتھا آیا۔ تو کیا غلط ہے؟ سارے مطلب ہی صحیح ہیں۔ امت کے ایک حصے نے ایک مطلب کو لے لیا، امت کے ایک حصے نے دوسرے کو لے لیا، تیسرے نے تیسرے، تو ہر ایک تو حدیث کو فالو کر رہا ہے، امام کو تو کوئی فالو ہی نہیں کر رہا۔ امام تو ایز اے شارع ہے، اس کا مطلب بتا رہا ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ تو لڑائی کتنے؟ لڑائی ڈالی آج کے لوگوں نے بیچ میں چوہا چھوڑ کے، کہ امام اور نبی تم کس کو مانتے ہو؟ نبی کو مانتے ہو کہ ابو حنیفہ کو مانتے ہو؟ نبی کو مانتے ہو کہ شافعی کو مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں نبی ہی کو مانتے ہیں، لیکن نبی کی احادیث کی جو تشریح ابو حنیفہ نے کی ہے اس کو لیتے ہیں، جو تشریح امام مالک نے کی ہے، جو شافعی نے کی ہے، جو حنبل نے کی ہے، اس کو امت لے رہی ہے۔ باقی تو اختلاف تو ہے ہی نہیں، دین میں لڑائیاں کہاں سے آ گئی؟ یہ دین تو سراسر سلامتی لے کر آیا ہے دنیا میں، لیکن جن لوگوں کو سلامتی راس نہیں ہے وہ پھر وہ شیطانی کرتے ہیں۔ ہمیں ہر ایک کو حکم ہے کہ تم خود اتنی محنت کرو کہ تمہیں قرآن و حدیث سمجھ آ جائے پڑھ کے، لیکن ہمارے پاس اتنی محنت نہیں ہے تو پھر کسی عالم سے پوچھو گے نا، کسی عالم سے پوچھیں گے نا۔ اسی کا مطلب ہے تقلید، اور کسی چیز کی پوچھ کے چلنے کا نام ہے تقلید۔ بات ہے نبی کی، اتباع ہے نبی کی، کسی امام کی اتباع نہیں، لیکن تشریح اس کی ہے۔ اس نے کہا یہ حدیث کا معنی ٹھیک ہے، یہ کہ اپنے پاس تو اتنی سمجھ ہی نہیں نا کہ ہم حدیث کا خود مطلب نکالیں کہ جی جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ ہے۔ میری تو اشہد اللہ الہ الا اللہ ٹھیک نہیں، اذان لوگ دیتے ہیں نا آ کر، ہماری مسجد میں اذان دیتے ہیں آگے،
اشہدو کہتے ہیں، اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد لا الہ، ابھی تو کلمہ شہادت کے الفاظ ٹھیک نہیں۔ تو جب کلمہ شہادت کے الفاظ ٹھیک نہیں بندہ بات کرے، وہ بزرگان دین پر، علماء اعظام پر، محدثین پر بندہ بات کر رہا ہو کہ ان کو نہیں پتا تھا، آج مجھے سمجھ آئی ہے۔ کلمہ شہادت کے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں، جہالت اتنی ہے اپنے اندر۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے حق دے کر آپ کو بھیجا ہے، بشیر بنایا، نذیر